السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار سے التجا ہے کہ ہمارے ملک کے جو برے حالات ہیں اللہ ان میں اپنی رحمت نازل کرے، اور ہمارے جو ملک کے اندر سیلاب کا ایک حال ہے، جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اللہ ان سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت کرے، اور جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے، ٹوٹ گئے، اور جن کے مرد، عورتیں، بچے پانی کے سپرد ہو گئے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے دلوں میں صبر ڈالے اور ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور بہتر سے بہتر کرے تاکہ وہ آنے والی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اور پروردگار سے التجا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے جو پاکستان ہے اس کی حفاظت کرے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنا پیار اور اتنا محبت ڈالے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے، آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے میرا سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بارشیں جو ہوئی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے منع کیا، مگر ہمارے ملک میں ان کی کثرت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ چیزیں کثرت سے ہونا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ معمولی سا ایک چھوٹا سا اللہ کا غصے کا اظہار ہے۔ اللہ نے اپنا عذاب تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنا غصہ دکھایا اس طرح سے کہ جن چیزوں سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، ورنہ اس سے بھی شدید جو ہے غصے کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو تمام جو میرے ویورز ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ سے توبہ کثرت سے کریں، کیونکہ رحمت صرف آسمان سے برسائی جاتی ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں بھی یہی ہے کہ پروردگار رحمان ہے اور آسمان سے اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے، جس سے ہم زمین پر سبزہ اگاتے ہیں، اور جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سورہ رحمان میں اللہ نے تو کھل کر بتا دیا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، جو پانی گرایا جاتا ہے، وہ رحمت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ زمین کی پیاس بجھے اور اس کے اوپر سبزہ جو ہے وہ زمین سے نمودار ہو جائے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کا غصہ کس طرح نظر آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے پردے بھی کھول دیے اور زمین کے منہ بھی کھول دیے، اور دونوں طرف سے پانی کو اگلنا، زمین نے بھی پانی کو اگلنا شروع کیا اور آسمان نے بھی برسانا شروع کیا، یہاں تک کہ جتنے گناہ گار تھے وہ تمام کے تمام پہلے پانی میں غرق ہوئے، اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے ماننے والے ہیں، اللہ سے التجا کریں کہ پروردگار اپنی رحمت ہم پر نازل کر ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھ۔ بے شک تو جل جلالہ ہے، اور جل جلالہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ بہت جلال والا ہے۔ ہم یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ اللہ جلال والا ہے، جب وہ اپنا جلوہ جلال دکھائے گا، اپنا غصہ دکھائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، وہ مالک ہے، اس کے ایک حکم پر زمین جو ہے کروٹ بدلے گی اور ہم ختم۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اب زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی جو جانے انجانے میں ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ نہیں بھی ہوا، ایسا نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو تو استغفار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پاک معصوم ذات تھے کیا ہیں بلکہ، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ کیوں مانگتے تھے؟ وہ اس لیے کہ ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ جب میں ایک اللہ کا مخصوص خاص بندہ ہو سکتا ہوں تو تم لوگ تو گناہ گار ہو، ایک عام سے انسان ہو، تم بھی اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے آگے کہ مالک ہمیں معاف کر دے، ہماری قوم میں، ہماری آس پڑوس میں رہنے والے جتنے بھی ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر۔ تو اسی طرح ہمارا جو ملک ہے وہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میری نظر میں اللہ کا عذاب ہے۔ اب آپ چاہیں جو بھی کہیں، کیونکہ یہاں زمین بھی پانی اگل رہی ہے اور آسمان بھی پانی برسا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اور جن
کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کاموں سے کوشش کریں باز رہنے کی۔ اب حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، اتنی تباہ کاریوں کے باوجود، اتنی لاشیں نظر آنے کے باوجود، کچھ عناصر ایسے بھی ہیں پاکستان میں اس وقت موجود جو فلڈ ریلیف فنڈ کے نام پر چندہ تو جمع کر رہے ہیں مگر وہ وہاں تک پہنچا نہیں رہے، وہ اپنی تجوریوں میں، اپنے گھر کے تجوریاں جو ان میں جمع کرتے جا رہے ہیں، لوگوں سے کپڑے مانگ رہے پرانے مگر وہ جو مستحق ہے ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے، وہ اپنے جو ارد گرد کے اپنے، یعنی اب یوں کہیں کہ اپنے جو ان کے گودام میں وہ بھرے جا رہے ہیں تاکہ نارمل حالات ہوں گے انہی کو اٹھا کر لنڈے کا نام دے کر دکانوں میں بازاروں میں بیچا جائے گا۔ تو حیرت اس چیز کی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی لاشیں اپنی نظروں سے دیکھنے کے باوجود ہم ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، اور آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آئے انسان تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی ایسا کچھ نہ کرو، کیونکہ کسی کا حق کھانا کوئی عام یعنی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ سوچنا کہ موقع اچھا ہے، جتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں فنڈ کے نام پر جمع کر لیں، بٹور لیں، لوگوں کو لوٹ لیں، 420 کر لیں، اور جتنا مال کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں۔ زیادہ تر یہاں پر جو نیٹ پر بھی چل رہا ہے اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سیلاب سے متاثر علاقے، وہاں پر آج میری وائف بھی بتا رہی تھی کہ وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے بھکاری، جتنے ملک کے بھکاری وہ سارے جمع ہو کر وہاں پہنچ کر وہاں پر جتنا کچھ آ رہا ہے بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی خدا سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی بھی مڑ سکتی ہے، پانی کا رخ کبھی بھی کسی بھی طرف مڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ پروردگار کے اشارے کا مستحق ہوتا ہے۔ پروردگار نے اشارہ کرنا اور پانی کا رخ بدل جانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ رخ آ کر کسی اور بستی کو، کسی اور آبادی کو، یا پھر کسی اور پورے کے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دے اور صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ایسے کاموں سے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ کسی کا حق تو کبھی بھی نہ کھائیں، کیونکہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک بہت بڑا ناپسندیدہ کام یہ ہے کہ کسی کا حق کھایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب آخر میں یہ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کی اور دوسرے جو ہمارے اسلامی ممالک کے اور جہاں جہاں یہ تباہ کاریاں سمندر سے پانی کے ذریعے ہو رہی ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی حفاظت کرے، اور ان کے جو بھی گناہ ہیں یا جو بھی ان کی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، ان سے کیا ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ انہیں معاف کرے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اچھا ایک چیز میں کہنا بھول گیا کہ حجت الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کھلے الفاظ میں، آسان الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب بھی دنیا میں تم پر کوئی مسئلہ آئے تو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت۔ تو خدا کے واسطے آپ قرآن سے اور اپنے اہل بیت سے رابطہ کریں، ان سے آپ توسل کریں، حاصل کریں، اور کوشش کریں اس عذاب سے بچنے کی۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو آپ کو اس عذاب سے، ہمیں اس عذاب سے بچا سکتی ہیں، کہ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمندر میں جب سب غرق ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے نوح فریاد کر اللہ سے، اپنے رب سے، کہ اب اس آسمان کے پردے ڈھک دے اور یہ زمین کے منہ بند کر دے۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی پروردگار سے کہ دنیا کے مالک ہے جل جلالہ، کارساز، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے، اپنے آسمان سے کہہ دے کہ آسمان اپنے پردے ڈھک دے اور پانی روک دے، اور زمین سے التجا کی کہ اپنے پروردگار کے صدقے، اپنے پنجتن پاک کے صدقے واسطے پروردگار اپنے زمین کے منہ بند کر دے تاکہ زمین پانی اگلنا بند کر دے۔ تو اس طرح وہ پانی رکا۔ تو آپ بھی کوشش کریں قرآن سے رجوع کرنے کی۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات اور صورتیں موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں تک انہیں ڈھونڈتا کون ہے اور ان پر یقین کون کرتا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے تو یہ سبھی یقین کریں گے ان آیات پر، ان صورتوں پر۔ تو پلیز ان کو اگر یقین ہے تو ان کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور دوسروں کو بھی بولیں کہ ان صورتوں کی، ان آیات کی تلاوت کریں، بھلے عربی میں نہ کریں، اردو میں کریں، مگر کریں ضرور، تاکہ اللہ تک ہماری آواز، ہماری پکار پہنچ سکے، اور وہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھولے، اور ہم پر انسانیت پر جو آیا وہ اللہ کا غصہ کا عذاب ہے وہ ٹل سکے، اور اس سے ہمیں نجات حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و علی